السلام علیکم۔ ناول کھوج۔ اس شہر کو ایک بڑا گاؤں کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ جو سہولیات بڑے شہروں میں ہوتی ہے وہ یہاں بھی تھیں، مگر فضلو کو کام خوب مل جاتا تھا۔ گاؤں کا مشکتی جسم تھا، گھنٹے کام کرتا تھا تو بھی نہیں تھکتا تھا، اور اوپر سے ایماندار۔ یہ دونوں ہی باتیں شہری لوگوں میں مفقود تھیں۔ کچھ دن تو عبداللہ شہری زندگی میں مرڈر گوشت کرتا تھا۔ پھر ایک دن فضلو سے پوچھا، ابا اب کیا کروں؟ فضلو: میری تو 7 نسلوں میں کسی نے میٹرک نہیں کیا، مجھے کیا پتہ میٹرک کے بعد کیا کرتے ہیں۔ تو ایسا کر، ڈاکیا لگ جا، ایڈریس پتہ تو پڑھ لے گا نا۔ ہاں ہاں ابا، تو فکر نہ کر۔ اور یوں عبداللہ ڈاکیا بننے کی فکر میں لگ گیا۔ اسے خواب میں بھی یہی دکھتا کہ وہ ڈاکے کی سرکاری نوکری کر رہا ہے اور لوگوں کو خط، ٹیلی گرام اور منی آرڈر پہنچا رہا ہے۔ کچھ دن بعد عبداللہ جنرل پوسٹ آفس کے سامنے انٹرویو کی لائن میں کھڑا تھا۔ ایک آسمی اور کوئی 200 بندے کھڑے تھے، 20 سے 60 سال تک کے۔ عبداللہ تو فقط 15 سال کا ہی ہوگا۔ خیر، انٹرویو میں یہ کہہ کے منع کر دیا کہ عمر بہت کم ہے، ذاتی سائیکل نہیں ہے کہ ڈاک جا کر ڈال سکے، اور تجربہ نہیں ہے۔ عبداللہ نے بڑی کوشش کی کہ بات بن جائے، مگر عبداللہ کی زندگی میں کوئی کام اتنی آسانی سے بھلا کب ہوا ہے؟ اور یوں عبداللہ نیو الارم گھر واپس آ گیا۔ ابا اب کیا کروں؟ اسی سوال کے ساتھ صبح عبداللہ پھر فضلو کے سامنے کھڑا تھا۔ فضلو نے اس بار کچھ لوگوں سے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا کلرک لگوا دے، کسی نے پائلٹ بننے کا مشورہ دیا، کسی نے فوج کی نوکری کو زندگی کا حاصل قرار دیا، تو کسی نے مزید پڑھائی کو مقصد حیات۔ الغرض فضلو نے تمام معاملات عبداللہ کے گوشے گزار کر دی۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تو گورنمنٹ کالج پر پری انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا۔ عبداللہ کے ہمیشہ پورے نمبر آتے تھے۔ فضلو نے سختی سے منع کر دیا کہ کتابوں کے پیسے نہیں ہیں، مگر عبداللہ نے سوچا کہ کسی سے مانگ کے کام چلا لے گا۔ پھوپھی کے گاؤں میں کوئی کالج تھا ہی نہیں، ورنہ عبداللہ کب کا وہاں جا چکا ہوتا۔ عبداللہ کی شہرت کچھ کلاسوں کے بعد ہی ہو گئی۔ ایک ہی تو تھا جو صبح سے لے کر رات تک یا تو لیکچر ہال میں ہوتا یا لائبریری میں۔ عبداللہ آنکھ بجا کر کالج کے ردی کے ڈبے سے آدھی استعمال کی ہوئی کاپیاں اور پینسل بھی اٹھا لیا کرتا تھا۔ عبداللہ اپنے نوٹس شاپنگ بیگ میں لایا کرتا تھا، اور یوں کالج بھر کو طنز کرنے کے لیے ایک کھلونا مل گیا تھا۔ مگر عبداللہ نے تو جیسے نہ سننے اور نہ ہی بولنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ جو دل چاہے جو مرضی بولتا رہے، عبداللہ نے صرف پڑھنا تھا اور بس۔ کچھ ہفتوں بعد کالج میں ریاضی کے نئے استاد آئے۔ عبداللہ کو یہ مضمون بہت پسند تھا، مگر استاد کو اس کے سوالات چبھتے تھے۔ فیثاگورس ہو یا ٹریگنومیٹری کو یا الجبرا، عبداللہ کو اگر روز مرہ زندگی میں ان کا اطلاق سمجھ نہ آئے تو نہ وہ خود چین سے بیٹھتا اور نہ ہی ٹیچر کو بیٹھنے دیتا۔ روز کی اس تکرار کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹیچر کلاس میں آتے ہی سب سے پہلے عبداللہ کو باہر نکال دیتا۔ کچھ دن عبداللہ نے برداشت کیا،
مگر پھر کالج آنے کا فائدہ ہی جب کلاس کی اٹینڈ نہ کر سکا۔ عبداللہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں گیا۔ کیوں جاؤں؟ میں غلط سوال نہیں پوچھتا، نہ ہی نیت آپ کو تنگ کرنے کی ہے، مگر آپ بلا وجہ جب چاہیں مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، اور کوئی دکھ نہ ہو اگر اس کے بدلے کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ آپ ظلم کرتے ہیں، اللہ پوچھے گا۔ سننا تھا کہ ٹیچر نے کلاس ختم کرنے کا اعلان کیا اور ڈسپلنری کمیٹی میں عبداللہ کے خلاف درخواست دے دی۔ کالج پرنسپل نے عبداللہ کو اپنے والدین کو لانے کا کہا، مگر عبداللہ جانتا تھا کہ اس کا باپ کبھی کالج نہیں آئے گا، اور اگر اسے کسی ممکنہ جھگڑے کی بھنک بھی پڑی تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی عبداللہ کو مار ڈالے گا۔ اور یوں کالج پرنسپل نے عبداللہ کی بات سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ دے دیا اور عبداللہ کو کالج سے خارج کر دیا گیا۔ آج تو جیسے عبداللہ کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ وہ جو خواب دیکھے تھے انجینئر بننے کے، کچھ کر دکھانے کے، بننے کے، سب چور ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر یہ کیا بتائے، کس منہ سے جائے گا۔ خیر اسی سوچ بچار میں جب گھر پہنچا تو فضلو بہت خوش نظر آیا۔ دیکھتے ہی کہنے لگا، عبداللہ میں نے مزدوری چھوڑ دی ہے اور کرائے پہ ایک ٹھیکہ لے لیا ہے برتنوں کا۔ اب میں برتنوں کا کام کروں گا آرام سے بیٹھ کر۔ اس دن بجٹ تھوڑی ہی پاس کرانا ہوتا ہے، اسمبلی سے تو مجھے ایسے ہی دیتا چلا جا، بس دیتا ہی رہے۔ اے اللہ میرے مالک، اے میرے رب، تو مجھے اپنی قدرت کا مظہر بنا دے۔ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ جب اللہ کسی کو دینے پر اترتا ہے تو اسے ہی دیتا ہے، جب کسی کو بلا وجہ نوازتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو وجہ کا محتاج نہیں ہے، مجھے بلا وجہ ہی دے دے، آمین۔ اسکالرشپ تو نہ ملی مگر عبداللہ کو شام میں نوکری مل گئی، یونیورسٹی کے ساتھ قائم دھوبی گھاٹ پر۔ دن بھر پڑھنا اور رات بھر کپڑے دھونا، اتنے پیسے مل جاتے کہ عبداللہ فیس جمع کروا دیتا اور ایک ادھ وقت کچھ کھا بھی لیتا۔ کم کھانے کی عادت کو گھٹی سے ملی تھی، لہٰذا اگر ایک وقت بھی کھانا مل جائے تو غنیمت تھا۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور عبداللہ کی 4 ماہ 4 GPA تو سب کو پتہ چلا۔ گڈری کا لال کیسے کہتے ہیں، جہاں کچھ دوست بنے وہاں بہت سے دشمن بھی، تو پوزیشن مت لایا کر۔ ایک روز ایک بڑے باپ کی اولاد نے راستہ روک کے عبداللہ سے کہا۔ اس کے باپ کو سب پیر صاحب کے نام سے جانتے تھے اور ان کی یونیورسٹی اور معاشرے میں خدا ترسی کی وجہ سے بڑی شہرت تھی۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں بھائی؟ کیونکہ تو مزار کی اولاد ہے اور ہم بیزادے کے ہیں۔ گھر والے مذاق اڑاتے ہیں کہ مزار کا بچہ ٹاپ کر رہا ہے، لوگ فیل ہو رہے ہیں، اب اگر تیری پوزیشن آئی تو ٹانگیں توڑ دیں گے۔ عبداللہ نے پورا عزم کر لیا کہ اگلے سیمسٹر میں پوزیشن نہیں لائے گا، کیونکہ اگر اس بار پٹا تو یہاں سے بھی باہر ہوگا اور ابا تو مار ہی ڈالے گا۔ فضلو نے تو اب پیسے بھی مانگنا شروع کر دیے تھے عبداللہ سے
کہ اکلوتے بیٹے سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، مگر عبداللہ کا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا، مانگنے کی کتابوں سے تو بھلا وہ گھر میں پیسے کیسے بھیجتا۔ خیر، اگلے امتحانات آئے۔ عبداللہ نے جانتے بوجھتے ہوئے صرف آدھے سوال حل کیے، حالانکہ اسے پورا پیپر آتا تھا، تاکہ پوزیشن نہ آئے، صرف پاس ہو جائے۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا کہ باقی کسی سے وہ آدھے سوال بھی حل نہ ہوئے، اور برے مارکس کے باوجود اس کی پوزیشن آئی۔ پہلا سیمسٹر 4 GPA پہلی پوزیشن، دوسرا سیمسٹر 2 GPA پہلی پوزیشن۔ اب بیچارہ کیا کرے اور کہاں جائے؟ پیر صاحب کے بچے اور اس کے دوست جہاں دل چاہتا عبداللہ کو روک لیتے، کبھی نوسٹ پھاڑ دیتے تو کبھی چپل اتروا لیتے۔ عبداللہ صرف ایک درخواست کرتا کہ مجھے اینک سنبھالنے دو، کیونکہ یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب مارو، اور یوں پٹ پٹ کے 2 سال آخر پورے ہونے ہی لگے۔ شاگرد تو شاگرد، عبداللہ اپنے استادوں کے بھی کان کترنے لگا۔ تیسرے سیمسٹر میں کمپیوٹر کی مشہور کمپنی نے پروگرام کے مقابلے کروائے اور عبداللہ کی پاکستان بھر میں دوسری پوزیشن آ گئی۔ آج عبداللہ کی زندگی کا بڑا اہم دن تھا۔ آج اس کے بیچلرز پروگرام کا آخری پرچہ تھا۔ آج کے بعد نہ اس نے کبھی پٹنا تھا اور نہ کپڑے دھونے تھے۔ اس کا موڈ تھا کہ پرچہ کرتے ہی وہ سیدھا پھوپھی کے گاؤں چلے جائے اور نتیجہ نکلتے ہی شہر میں کوئی نوکری کر لے گا۔ پرچے ابھی اس نے آخری سیمسٹر میں پورے کیے تھے کہ رزلٹ کے بعد کسی سے ملنے کا موقع کہاں آنا تھا۔ عبداللہ پورے انہماک سے پرچہ کر رہا تھا۔ پرچہ خاصا مشکل تھا، مگر عبداللہ کے لیے نہیں۔ اتنے میں باہر شور اٹھا، طالبہ نے پرچے کو اوٹ قرار نہیں پرنسپل صاحب۔ عبداللہ نے ان کی بات کو بیچ میں سے کٹ کرتے ہوئے کہا، میں بے عقل ہو سکتا ہوں مگر بد عقل اور بیوقوف نہیں۔ سب ہنسنے لگے اور کہا کہ بیوقوف یہ تو ایک ہی بات ہے، بھلا بتاؤ اس میں کیا فرق ہے؟ جناب، بے عقل وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے عقل دی ہی نہیں۔ اس بارے میں کوئی دعویٰ فی الوقت نہیں کرتا۔ اتنے میں کنٹرولر آف ایگزامینیشن آئے اور اعلان کیا کہ کیونکہ ایک بچے نے پرچہ مکمل ہر کے جمع کروا دیا ہے، اس لیے پیپر کاؤنٹ ہوگا۔ اس کا جو رزلٹ آئے گا 100 آئے گا۔ اب سب فیل ہو، اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ لڑکوں کو یہ معلوم کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بچہ کون تھا۔ عبداللہ شکرانے کے نفل ادا کرنے میں مسجد میں داخل ہوا کہ پیر صاحب کے بچے نے اسے دبوچ لیا۔ بس پھر کیا؟ مار گھونسوں، لاتوں لاٹھی اور مکوں کی وہ تکرار کہ پوری یونیورسٹی اس شور سے گونج اٹھی۔ عبداللہ کی حالت دیکھ کر اس کے دشمن بھی رو پڑے۔ لاٹھی مار کے سر خنم خون کے 5 پسلیاں توڑی، پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن کھینچ کے باہر نکال دیا، اور جاتے جاتے ہاتھ کی انگلیاں لکڑی کے مدد سے توڑ گئے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ آیا ہو۔ جب غصہ رفع ہوا تو سب لڑکے عبداللہ کو مردہ سمجھے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب تک ہوش رہا عبداللہ صرف ایک ہی بات
دہراتا رہا۔ اللہ پوچھے گا۔ کچھ اساتذہ اور بچوں نے مل کر عبداللہ کو یونیورسٹی کی گاڑی میں ڈالا اور اس کے گھر پہنچایا۔ 7 دن بعد عبداللہ کو سرکاری ہسپتال کے بستر پر ہوش آیا۔ ابا کو بے ہزار روپے ادھار لینا پڑا تھا اس کی زندگی بچانے کے لیے۔ عبداللہ نے ایک آہ کے ساتھ آنکھ کھولی تو ماں کا روتا ہوا چہرہ سرہانے پایا۔ ماں کا غم ہلکا کرنے کو وہ مصنوعی ہنسی کے ساتھ گویا ہوا، اماں میرا تھوڑی ہوں اندھی زندہ ہوں، تو رو کیوں رہی ہے؟ عبداللہ تو مر ہی جاتا تو اچھا ہوتا، اس عمر میں بوڑھے باپ کو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ پیر صاحب نے پولیس بھیج دی۔ محلے والوں نے بڑی مشکل سے معافی نامہ دے کر جان چھڑائی۔ پیر صاحب نے 4 گھنٹوں تک گھر کی صفائی بھی کروائی۔ عبداللہ اس سے اچھا ہوتا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا، اور ماں روتے روتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عبداللہ نے آسمان کی طرف نظر کی اور مسکراتے ہوئے شعر پڑھا۔ وہ کیا کرے جو تیری بدولت نہ ہنس سکا، اور جس پہ اتفاق سے آنسو حرام ہیں۔ اللہ نے شعر ابھی پورا کیا تاکہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سر عبدالرحمن اور چاچا دینو دونوں چلتے ہوئے آئے۔ عبداللہ نے پوری کوشش کی کہ اٹھ کر ان کا استقبال کر سکے، مگر جسم نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے پھر مسکراتے ہوئے شعر پڑھا۔ اے درد تو ہی اٹھ کے وہ آئے ہیں دیکھے، تنظیم کی مریض میں طاقت نہیں رہی۔ عبدالرحمن صاحب اور چاچا دینو نے خوب پیار کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دیں، اور عبداللہ تو عطر سے ہی یہ دعا مانگتے چلا جاتا۔ انہوں نے اور ڈالی عبداللہ کو، وہ تھی اللہ میاں کو خط لکھنے کی۔ وہ کہتے تھے جب کوئی بات ہو، جب کوئی خوشی دیکھو یا غم آئے تو اللہ کو خط لکھو، اسے سناؤ اپنی کہانی، اس سے کہو اپنی کتھا، اور کسی سے کچھ نہ مانگو۔ ہر حد سے ماوار تھی سخاوت میں اس کی ذات، ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے۔ عبدالرحمن صاحب نے عبداللہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک بددعا بھی دی کہ اللہ تجھے اتنا مصروف رکھے کہ تیرے پاس گناہ کی فرصت نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ اس بات پر ہنسا کرتا۔ خیر، انٹر کے امتحانات ہوئے اور عبداللہ نے پورے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 200 میل کی مسافت پر ایک شہر تھا جہاں میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا، اور یوں عبداللہ ڈاکٹر صاحب بننے کی جستجو میں لگ گیا۔